کوئی کل کی رات کو طاق سمجھ کے شب قدر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی آج کی رات طاق سمجھ کے شب قدر ڈھونڈتا رہا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں آج ہے کہ کل ہے، چلو یار چھوڑو، وہ لمبی تان کے سو رہا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ خوشی جب تک اجتماعی نہ ہو وہ خوشی نہیں رہتی۔ ایک ہی گھر کے 10 افراد خوشی منا رہے ہو، 5 افراد اس خوشی میں شریک نہ ہو اور وہ روزے کی حالت میں ہو، تو دو میں سے ایک ہی صورت ہوگی، یا تو وہ 10 بھی ان کی طرح روزے کی حالت میں گزاریں، وہ سوچے کہ نہیں یار ان کا روزہ لہٰذا ہم یہ سویاں نہیں پکاتے، ہم یا یہ خوشی نہیں مناتے کیونکہ یہ ہرٹ ہوں گے، یا یہ کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہوں خوشی میں، اور وہ پاسبل نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہے کھانے پینے مزے اڑانے کا دن، اور روزے کے ساتھ یہ جمع نہیں ہو سکتے، اور روزہ نہ کھانا نہ پینا نہ مزے اڑانے کا دن ہے۔ اس لیے تو حدیث پہ فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے۔ تو گویا کہ اور پھر اعتکاف کی عبادت، اب اعتکاف آج شروع ہو رہا ہے یا کل شروع ہو رہا ہے، اس کی تاریخ اگر غلط ہو گئی تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں تو آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر چند لمحے بھی تاخیر سے پہنچا غروب شمس کے بعد مسجد میں، تو وہ مصنوع اعتکاف نہیں رہا، وہ اس کے نفلی اعتکاف تو بن جائے گا، لیکن قبل الغروب آپ کو مسجد کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ وہ ایک دن بعد بیٹھ رہا ہے، وہ یہ کہتا نہیں جی آج نہیں کل ہے، ہو سکتا آج ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اگر اگلے دن بیٹھے گا پورا ایک دن ضائع کیا، ایک دن کے بعد اگر کوئی اعتکاف بیٹھے تو مصنوع اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اگر جو آج بیٹھا لیکن تھا کل، وہ ایک دن پہلے بیٹھ گیا تو ایک دن پہلے اٹھے گا، ایک دن پہلے جب اٹھے گا تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہو گیا، وہ بھی مصنوع اعتکاف کے اجر سے محروم رہ گیا۔